السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 34۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اشعار قوم کے رفقائے سفر کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں، جبکہ وہ اپنے کاموں سے واپس آ کر اور اپنے دھندوں سے واپس آ کر، اپنی تجارت سے واپس آ کر رات کو اپنی قیام گاہوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور رات کو ان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سے ان کی قیام گاہوں کو بھی پہچان لیتا ہوں، اگرچہ دن میں نے انہیں ان کی قیام گاہوں پر اترتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قوم تھی، ان کی آواز بہت اچھی تھی، کتابوں میں لکھا ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، قرآن بھی بہت پڑھتے تھے، تو خیمے لگتے تھے سفروں کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ خیمے میں اشعری قوم ہے، وہاں قرآن کی آواز آتی تھی، وہ آواز سے پہچان لیتے تھے۔ اس لیے اب یہ دور میں تو ہمارے زور زور سے قرآن گھروں میں تو پڑھ نہیں سکتے، اپنے گھروں میں پڑھو، پڑوس والوں کو تکلیف نہ ہو اس اعتبار سے، لیکن اس دور کے اندر یہ ترتیب ہوتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے صحابہ گزرتے تھے مدینہ منورہ میں تہجد کے وقت میں، تو پوچھتے تھے کہ بھئی یہاں سے کیوں گزر رہے؟ بھئی ان کی بیٹیاں بہت ہیں، ان کی بچیاں تہجد میں اڑ جاتی ہیں اور صبح صبح قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اپنے گھروں کو قرآن سے سجایا کرو، قرآن سے اپنے گھروں کو مزین بناؤ۔ یہ گانے اور یہ ٹی وی اور یہ وی سی آر اور یہ موسیقی، یہ سارے تنتنیے جو ہے نا دجالی فتنے ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نکالیے، اور ہمارے گھروں میں قرآن شریف کی آواز ہر کمرے سے آ رہی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔